الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيتني ليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت السجدة لسجودي فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا وجعلها لي عندك زخرفا وتقبلها مني كما تقبلها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. رواه الترمذي وابن ماجه إلا أنه لم يذكر وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الترمذي هذا حدیث غریب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج رات سوتے میں دیکھا، یعنی خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. میں نے سجدہ کیا، میرے سجدے کے ساتھ درخت نے بھی سجدہ کیا اور میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی درخت یہ کہہ رہا تھا یا الہی اس سجدے کی برکت سے اپنے پاس میرے لیے ثواب لکھ، میرا گناہ دور کر اور اسے میرے لیے اپنے ہاں ذخیرہ بنا اور اسے مجھ سے ایسا ہی قبول کر جیسے اپنے بندے داود علیہ السلام سے قبول کیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت پڑھی، پھر سجدہ کیا تو آپ کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا. اس شخص نے درخت کے قول کی خبر دی تھی، جس طرح درخت نے الفاظ کہے تھے اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں الفاظ کہے. اچھا، اب یہ شخص کون تھے؟ یہ شخص حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. یہ وہ تھے، انہوں نے آ کے اپنے خواب کا ذکر کیا اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سجدہ تلاوت اس طرح کے نماز میں سورہ صاد پڑھی اور سجدے کی آیت پڑھی، سجدہ کیا. ٹھیک ہے جی، جیسا کہ اگلی عبارت سے معلوم ہو رہا ہے. اور پھر اب یہاں پر جو بات واضح ہوتی ہے کہ رب کائنات کا ذکر، تسبیح، عبادت ہر کائنات کی شے کر رہی. اس حدیث پاک میں درخت کا ذکر ہے. قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ تیرے رب کی تسبیح کرتا ہے. آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پودوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے. آج سائنس اس مکان 14 صدیاں پہلے قرآن بتا رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر شے تیرے رب کی تسبیح کرتی. اس وقت سب سے تیز ترین، قابل اعتماد اور جو بہترین جاسوسی کے آلات تیار کیے جا رہے ہیں، یہ جن سے جاسوسی کا علم حاصل، وہ یہ درخت اور پودے ہیں جی. پودوں کے ذریعے اب جاسوسی کی جا رہی ہے اور سائنس کہتی ہے جی ہم نے اس حد تک تحقیق کر لی ہے کہ یہ درخت جو ہے آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں. جو تیرے رب کی تسبیح کرتا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے تسبیح کر رہی تھی. اچھا جی، پھر بعض نے کہا کہ یہ درخت کا ہی قول تھا، یہ جو دعائیں کی ہیں یہ درخت نہیں کی. بعض کہتے ہیں نہیں، درخت کی نہیں تھی، وہ فرشتے کا قول تھا. اس درخت میں کوئی فرشتہ بیٹھا ہوا تھا اور جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام کیا تو درخت کے پیچھے سے کلام کیا، تو یہ ایسا ممکن ہے. اچھا جی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے، تو یہ تعجب کی بات نہیں. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ممبر بنایا گیا تو حضور ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بچے کے بلک بلک کے رونے کی آواز سنی.
اچھا ہم حیران ہو رہے تھے، بچہ نظر بھی کوئی نہیں آ رہا تھا اور رونے کی آواز بھی آ رہی تھی. بڑے تعجب کی بات. جب وہ آواز زیادہ ہو گئی تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور وہ استون ہنانا، وہ درخت کا تنا جس پر حضور ہاتھ رکھ کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس کو آ کے حضور نے ایسا پیار کیا جیسے بچوں کو پیار کرتے ہیں، اور جیسا بچہ اپنے ماں کے سینے کے ساتھ لگنے کے بعد سسکیاں بھرتا ہے، ہاں جی، تو اسی طرح وہ بھی سسکیاں بھر رہا تھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ درخت بھی کلام کر سکتے ہیں. قرآن بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، حدیث پاک بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. تیسری بات، اب یہ کیا درخت گناہ گار ہوتا ہے؟ تو درخت تو گناہ کرتے ہی نہیں. جزا سزا کا درختوں کے اوپر اطلاق تو نہیں ہوتا نا، وہ تو مکلف نہیں ہے نا. یہ دراصل امت مصطفیٰ کو پیغام تھا کہ اے اللہ کے بندو، اس طرح سجدے میں جا کے کبھی کبھی دعا کر لیا کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. ٹھیک ہے جی. پھر کہتے ہیں جی کہ درخت کا یہ کہنا ان صحابی کو، ان کے ذریعے سارے مسلمانوں کو تعلیم کے لیے ہے، ورنہ ان کے لیے نہ ثواب ہے نہ گناہ کی بخشش، کیونکہ وہ گناہ گار ہے ہی نہیں. درخت کیا گناہ کرے گا؟ پودے کیا گناہ کریں گے؟ پودا تو کوئی گناہ نہیں کرتا. صاحب مرقات نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ وہ درخت ہم ہیں اور صحابی سے مراد ساری امت ہے، اس لیے خود سجدہ کر کے اس میں یہ دعا پڑھ کے دکھا دیا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلتی ہے، وہ اللہ کے بندے، رب کا سب سے زیادہ قرب اگر حاصل کرنا ہے تو سجدے کی حالت میں تجھے ملے گا. اس وقت بندہ سب سے عاجز حالت میں ہوتا ہے، سر اس کا زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، ناک اس کی زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اس وقت پھر وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب بلند ہے، اعلیٰ ہے، شانوں والا ہے. رب کہتا ہے ہاں یہ بات مجھے پسند ہے، تو عاجزی کر، اپنا سر نیچے جھکا، ناک نیچے جھکا اور ناک رگڑ کے کہہ میرا اللہ اونچا ہے، اور پھر مانگ، پھر جو مانگے گا میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.